وقل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الطاعة وفي كل طاعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ورزقة وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات پڑھیں. اگر اس سے بلند ممکن ہو سکے تو بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب المعصومین. یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا کیف ہوا حیث ہوا این ہوا الا ہوا وذل عزت والجبروت الصلاة والسلام علی خلق اول بنور ربہ وبقدرتہ وبجلالہ وبکمالہ. اسرتہ خیر اسرت شجرتہ خیر شجرت اسمہ احمد مرفوع علی العرش و ارضین محمد صلوات. و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین. ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و هو اصدق الصادقین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ دعا ہے کہ مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. رب الحسین بحق جد الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. ذاکرین مجلس حاضرین مجلس بانیان مجلس کی اللہ رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا سارے مل کے دل سے آمین کہیے گا. میرا اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک حسین بادشاہ کے نوری محل کی زیارت نصیب نہ ہو. میرے مالک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کی پہلی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. ان تمام دعاؤں کو قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکے. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں. بالکل اپنے گھر کی مجلس بالکل بانی کی حیثیت سے حاضری. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں. بولے وہ بندہ جو خیرات سیدہ سے لینے کے لیے آیا. اس نفس نفسی کے عالم میں بسم اللہ اس نفس نفسی کے عالم میں اس افراتفری کے دور میں سسکتی بلکتی تڑپتی ہوئی انسانیت جس گھر میں آ کے پرسکون ہو جاتی ہے وہ گھر حسین ابن علی کا ہے. ساری رات کا تڑپتا ہوا مریض جس فرش پہ بیٹھ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے اس شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں. آپ جتنے بھی آئے ہیں آپ آئے نہیں آپ بلائے گئے ہیں. آپ بیٹھے نہیں ہیں بٹھائے گئے ہیں. آپ کے گرد یہ دیواریں نہیں ہوتی حصار معصومین ہوتے ہیں. آپ کے سر پہ صاحبان یا چھت نہیں ہوتی عباس کے کرم کا سایہ ہوتا ہے. آپ جتنے بھی آئے ہیں آپ ہمارے مہمان نہیں آپ حسین ابن علی کے مہمان ہیں. اور حسین کے مہمانوں کا دل دکھانا میری قوم کا شیوا ہے ہی نہیں. اگر آپ اہل سنت ہیں آپ اہل سنت رہیں لیکن مجلسوں میں آئیں کیونکہ مجلس میں بیٹھنے سے چند فوائد حاصل ہوں گے. جو سنی بھائی مجلس میں بیٹھے انہیں مجلس میں بیٹھنے کے فائدے بتا دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر جا رہا تھا. رستے میں پرندوں نے رو کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ پرندے نے بول کر کہا میں پانی کا ایک قطرہ اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر پھینکنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میلوں کی لگی ہوئی آگ ہے سالوں کی اکٹھی کی ہوئی جنگل کی لکڑیاں ہیں تیرے ایک قطرے سے آگ بجھنی نہیں. پرندے نے جواب دے کے ہمارے عقیدے مضبوط کر دیے. اسے کہا پتہ مجھے بھی ہے
کہ میرے ایک قطرے سے آگ بجھنی نہیں، لیکن میں پانی کا ایک قطرہ آگ کے اوپر پھینک کے اللہ کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں ذکر حسین میں آؤ، مجلس حسین میں بیٹھو تاکہ اللہ کو گواہ بنا سکو تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ آخر تک ہاتھ اونچے، حیدری، تاکہ تم اللہ کو گواہ بنا سکو۔ بسم اللہ۔ تمہارا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ کون حسین؟ کون حسین؟ بادشاہ حسین کے تعارف کا اس سے بہتر جملہ میری خطابت میں ہے ہی نہیں۔ کون حسین؟ جو آخری حملہ کربلا کی جنگ میں آخری حملہ اپنے 6 ماہ کے لال سے کروائے، اسے کائنات میں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو بندہ اس جملے پہ نہیں بول سکا اگلے جملے پہ تائید کا حق ادا ضرور کرے گا۔ کون حسین؟ جو دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، اسے کائنات میں حسین کہتے ہیں۔ حیدری۔ اور حسین کتنا بڑا کریم ہے، جسے تقدیر کچھ نہ دے اسے شبیر سب کچھ دیتا ہے۔ فطرت سے اللہ نے پر لے لیے تھے، حسین نے فطرت کو پر دے دیے۔ خدا نے فطرت کو سزا دے دی تھی، یہ نہیں کہ ابھی خدا نے سزا دینی تھی، خدا سزا دے چکا تھا۔ مجرم تھا، ملزم نہیں تھا، جرم تسلیم کر چکا تھا۔ خدا نے سزا دی، حسین نے چھڑوا لیا۔ مجھے بول کے بتاؤ فطرت مجرم کہاں کا تھا؟ عرش کا۔ حسین نے شفا کہاں پہ دی؟ فرش پہ۔ اے کریم کربلا وہیں سے آئے تھے، وہیں پہ شفا دے کے آ جاتے۔ حسین نے کہا اگر میں وہیں پہ شفا دے کے آ جاتا، یہاں کا مولوی میرے اختیار کو مانتا ہی نہ، میں نے وہاں کا مجرم یہاں پہ بلا کے دنیا کو بتایا ہے وہاں بھی بادشاہ حسین ہے، یہاں بھی بادشاہ حسین۔ بادشاہ حسین عزتوں سے نواز ہے۔ آقا زادی کسی کمینے کو بتایا۔ حسین نے کہا میں نے وہاں کا مجرم یہاں پہ بلا کے دنیا کو بتا دیا، وہاں بھی بادشاہ حسین، یہاں بھی بادشاہ حسین۔ اگر آپ نئی بات سننا چاہتے ہیں تو فطرت تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا، آدم کے بننے سے پہلے کا مجرم تھا۔ آدم زمین پہ آیا، آدم توبہ کرنے کا ہنر جانتا تھا، فطرت آدم کے پاس نہیں آیا۔ نوح نجات کی کشتی لے کے دنیا میں پھرتا رہا، فطرت نوح کے پاس نہیں آیا۔ عیسیٰ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتا تھا، فطرت عیسیٰ کے پاس اپنا مردہ مقدر زندہ کروانے کے لیے نہیں آیا۔ موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا، فطرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ سے سفارش کروانے کے لیے نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو کائنات میں بہار آ گئی، کائنات کا سب سے بڑا رسول آ گیا، فطرت محمد مصطفیٰ کے پاس نہیں آیا۔ 13 رجب کو لم یلد کے گھر سے کسی کی آواز آئی، فطرت علی کے پاس نہیں آیا۔ 15 رمضان کو حسن جیسا قرآن آیا، فطرت حسن کے پاس نہیں آیا۔ ادھر 3 شعبان آئی، 3 شعبان کا آنا تھا، فطرت نے انگڑائی لی، فطرت نے جبریل سے کہا اب مجھے زمین پہ لے جا، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے۔ جبریل نے تڑپ کے کہا آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ عیسیٰ نبی آئے، حتیٰ کہ سید الانبیاء آ گیا، تو ان کے پاس نہیں گیا، حسین کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اسے کہا اگر میں ان کے پاس جاتا، وہ پہلے لوح دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوح دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں۔ کائنات کا واحد طبیب ہے حسین، جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں۔ آخر تک ہاتھ اونچے، حیدری۔ کائنات کا واحد طبیب ہے حسین، جو دیتا پہلے ہے لکھواتا بعد میں ہے۔ اور مجھے بول کے بتاؤ فطرت کو شفا ملی کیسے تھی؟ زبان سے، ہاتھ لگا کے، جھولے سے مس کیا تھا۔ اے کریم کربلا اتنی دور سے آیا تھا، ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے۔ دور سے مریض آئے اسے حکیم پہلے دیکھتا ہے، اتنی دور سے آیا تھا اب اسے ہاتھ لگا کے شفا دے دیتے۔ حسین نے کہا اگر میں ہاتھ لگا کے شفا دے دیتا، قیامت تک کے لیے مولوی بھونکتا رہتا جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی، جب تک حسین تھا تب تک شفا تھی۔ حسین بھی چلا گیا، شفا بھی چلی گئی۔ حسین نے کہا میں نے اسے اپنے گہوارے کے ساتھ مس کر کے ان کی زبانوں کو بند کیا ہے کہ جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے۔ اب قیامت تک کے لیے شفا لینی ہو، یہ نہ دیکھنا حسین کہاں ہے، یہ دیکھنا علم کہاں ہے، جھولا کہاں ہے، تعزیہ کہاں۔ اب قیامت تک کے لیے شفا لینی ہو، یہ نہ دیکھنا حسین کہاں ہے،
یہ دیکھنا علم کہاں ہے، جھولا کہاں ہے تھا. جب فطرس کو شفا ملی، فطرس نے کیا جملہ بھی کمال بولا. اس نے جب اسے شفا ملی، اسے کہا انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. عربی زبان میں عتیق کہتے ہیں آزاد کو. عربی زبان میں آزاد کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. طلاق آزاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، عتیق آزاد کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن عتیق میں اور طلاق میں فرق ہے. طلاق سے تلقا یعنی طلاق یافتہ. یہ بی بی میری فاتح شام بی بی نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا یبنۃ تلقا، او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو. طلاق اور ہے، عتیق اور ہے. عتیق کہتے ہیں ایسے آزاد کو جسے آزاد کر کے پھر واپس بلا لیا جائے. تلقا اس آزاد کو کہتے ہیں جسے آزاد کر کے اس کے کوئی تعلق نہ رکھا جائے. جب فطرس کو حسین نے آزاد کیا، فطرس کی آواز آئی بادشاہ حسین مجھے عتیق بنا کے آزاد کر. حسین نے کہا جا تجھے عتیق بنا کے آزاد کرتا ہوں، جا تجھے عتیق بنا کے آزاد کرتا ہوں. فطرس کا آزاد ہونا تھا. فطرس نے آسمان کی طرف دیکھے گا میرے اللہ مجھے حسین نے آزاد کر دیا ہے، اب بتا میں کیا کروں. آواز پروردگار آئی آسمان پہ آنے کی کوشش نہ کرنا، تجھے حسین نے آزاد کیا، اب حسین کے ساتھ رہ. 10 محرم تک فطرس حسین کے ساتھ رہا. ادھر حسین شہید ہوئے. فطرس کی آواز آئی میرے مولا اب میں کیا کروں. آواز پروردگار آئی اب بھی اوپر آنے کی کوشش نہ کرنا، اب قیامت تک کے لیے حسین کی زرعی پہ بیٹھ جا. قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی سوار حسین کا سوار حسین کی زیارت کے لیے آئے، اسے اٹھ کے دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا. بادشاہ حسین عزت و سرواد ہے، دونوں ہاتھوں سے اسے سلام کرنا. آج بھی فطرس حسین کی زرعی پہ حسین کے زواروں کو سلام کر رہا ہے. آخری جملہ، آخری نصیحت، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، فضائل پہ ممبر چھوڑ دوں گا. آخری جملہ، اپنے اندر کے عشق کو آزمایا کرو، دیکھا کرو کہ ہمیں حسین سے عشق ہے کتنا. ہم بھی 10 محرم کو زنجیر زنی لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں کرتے، ہم اپنے اندر کے عشق کو آزماتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمیں حسین سے عشق ہے کتنا. متوکل عباسی بادشاہ تھا، اس کا دور تھا. اس نے اپنے ماننے والوں سے کہا، اسے کہا حسین کو ماننے والے کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا حسین کے ماننے والے حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اسے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کوئی سوچے بھی نہ حسین کی زیارت کے لیے. کتنا بولو گے اگلے جملے پہ. اسے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کوئی سوچے بھی نہ حسین کی زیارت کے لیے. اگلے دن متوکل عباسی کے تخت کے پائے ٹوٹ گئے جب شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی. اس نے آ کے جملہ کہا، اس جملے کا لطف لیجئے گا. اسے کہا میں نے سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے، میں نے سنا ہے زیارت سستی ہو گئی. اسے کہا بڑھیا ٹیکس لگے گا. دیکھے گا یہ لے دینا. اسے کہا بڑھیا تو شہر کی سب سے غریب عورت تھی، اتنا پیسہ تیرے پاس کہاں سے آیا. مسکرا کے کہ جس نے بلایا ہے اسی نے دیے ہیں. رات روتی روتی سو گئی تھی، صبح اٹھ کے دیکھا تو چادر کے نیچے موجود تھے. اسے کہا نہیں حسین کی زیارت ایسے بند نہیں ہوگی، کوئی منادی تبدیل کروائی جائے، اعلان تبدیل کروایا جائے. اس نے اگلے دن اعلان کروا دیا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اپنا ایک ہاتھ کٹوا کے جائے گا. اس کا میں دیکھتا ہوں کون اپنا ایک ہاتھ کٹوا کے حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اگلے دن متوکل عباسی کی موت طاری ہو گئی جب وہی بڑھیا اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے آ گئی. اس نے آتے ہی جملہ کہا، اس نے کہا میں نے سنا ہے زیارت سستی ہو گئی ہے. اس نے کہا میں نے سنا اب تو پیسے نہیں لیتا. اس نے کہا بڑھیا ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا. دیکھے گا کٹوانے کے لیے آئیں گے. اس نے کہا یہ ہاتھ سر پہ کیوں رکھا ہے. اس نے کہا کیونکہ اب یہ میرا نہیں، اب یہ حسین کا نذرانہ ہو گیا ہے. جو چیز حسین کی ہو جائے ہم اسے اونچا رکھتے ہیں. اب یہ میرا نہیں، اب یہ حسین کا نذرانہ ہو گیا. اسے کہا جلدی کرو بڑھیا کا ایک ہاتھ کاٹو، میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اس نے جلاد کو حکم کیا، جلاد نے یوں ننگی تلوار کو کھینچا، بڑھیا کا ایک ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا. بڑھیا دیکھے تھی اب تو کہہ دے اب میں چلی جاؤں کربلا. اسے کہا نہیں نہیں نہیں، اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹو. 2 ہاتھ کٹ کے دیکھے تھی اب میں چلی جاؤں کربلا. اسے کہا نہیں اس کا ایک پاؤں بھی کاٹو. ایک پاؤں کٹ گیا، ایک پاؤں پہ کھڑی ہو کے کہتی اب میں چلی جاؤں کربلا. اسے کہا نہیں اس کا دوسرا پاؤں بھی کاٹو. دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹ گئے. اسے کہا اپنے نوکروں سے اس نے کہا اس بڑھیا کو پکڑ کے باہر پھینکو، اسے نشان عبرت بناؤ. اب میں دیکھتا ہوں کون حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے. اس کے نوکروں نے یوں بڑھیا کو پکڑ کے باہر پھینکا. یا زمین پہ گرنے سے پہلے گھوڑے سوار نے ہاتھوں پہ لیا. متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی متوکل تیرا شکریہ، پہلے چل کے جانا تھا اب وہ لینے آ گئے. ہاتھ اونچے حیدری